بادل زور زور سے گرج رہے تھے، جیسے کوئی آسمان پر طبلِ جنگ بجا رہا ہو۔ پانی کی آواز اتنی شدید تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے بارش نہیں بلکہ کوئی زبردست سیلاب امڈ آیا ہو۔ ہر طرف پانی کے شور نے ایک خوفناک کیفیت پیدا کر دی تھی۔ اچانک ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی، جیسے زمین کے اندر سے کوئی دیو نکل آیا ہو۔ گڈو کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی، اماں اماں چھت گرنے والی ہے، ہم سب دب جائیں گے، مر جائیں گے اماں، ہمیں بچا لو۔ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی کے سائے لرز رہے تھے۔ سکینہ نے فوراً اپنے ننھے بیٹے کو بھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ اس کی دلجوئی کرتے ہوئے بولی، نہیں گڈو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہماری چھت نہیں گرے گی، دیکھنا اللہ ہم پر رحم کرے گا، وہ ہمیں بچائے گا۔ لیکن گڈو کی چیخیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولا، اماں میں نے چاچا بشیر کی بات سن لی تھی، وہ کہہ رہا تھا نا سکینہ تیرے گھر کی چھت بہت کمزور ہو گئی ہے، کہیں ان بارشوں میں گر نہ جائے۔ اماں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ہم سب دب جائیں گے۔ اس کی معصوم آواز میں چھپے خوف نے سکینہ کے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ گڈو جھوٹ نہیں بول رہا، یہی حقیقت تھی۔ ان کے گھر کی چھت اب کمزور ہو چکی تھی۔ کئی سالوں کی بارشوں اور وقت کے بے رحم تھپیڑوں نے اس چھت کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ گڈو کے خدشے کسی بھی لمحے سچ ثابت ہو سکتے تھے۔ بارش کا شور تیز ہو رہا تھا۔ سکینہ نے خوفزدہ ہو کر صحن کی طرف دیکھا، جہاں پانی کا بہاؤ ایسا تھا جیسے دریا اپنا راستہ بدل کر ان کے آنگن میں آ گیا ہو۔ پانی نے جل تھل مچا دیا تھا اور ہر طرف گہرے پانی کے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ اسے اپنی بیٹیوں نیلی اور گڑیا کا خیال آیا۔ جلدی سے اس نے انہیں اٹھا لیا اور گڈو کو سہارا دیا۔ سکینہ نے کہا، گڈو چل، تو صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا، کہیں واقعی چھت نہ گر جائے، اللہ ہمارا محافظ ہوگا۔ اب وہ چاروں یعنی سکینہ، گڈو، نیلی اور گڑیا بے یار و مددگار اس گھر سے باہر نکلے۔ بارش کے بے رحم قطرے طوفان کی طرح ان کے اوپر برس رہے تھے۔ اندھیری رات اور سرد ہواؤں نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ سکینہ کے کپڑے بارش سے بھیگ کر جسم سے چپک گئے تھے، لیکن وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے آگے بڑھ رہی تھی۔ گڈو اپنی ماں کے ساتھ لپٹا ہوا بار بار دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہماری چھت گرنے نہ دینا۔ سکینہ کا دل بھی کانپ رہا تھا، لیکن وہ ہمت باندھے اپنے بچوں کو اس قیامت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سڑک پر کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا اور بارش ان پر قہر بن کر برس رہی تھی۔ کوئی جائے پناہ نہ تھی، چاروں جانب پانی ہی پانی تھا اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سکینہ کی نظریں ہر طرف کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں دوڑ رہی تھیں، لیکن ہر طرف پانی کا قہر برپا تھا۔ تبھی اچانک اس کی نظر سامنے ایک پرانے برگد کے درخت پر پڑی، جو برسوں سے اس علاقے میں کھڑا تھا، گویا کسی نگہبان کی طرح۔ سکینہ فوراً اپنے تینوں بچوں کو لے کر اس درخت کی طرف دوڑی۔ درخت کی شاخیں اتنی گھنی اور وسیع تھیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی مضبوط چھت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ سکینہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں بچانے کا انتظام کیا۔ بچے اس کی گود میں سمٹ کر لیٹ گئے۔ نیلی اور گڑیا کی آنکھوں سے خوف کے آنسو جاری تھے، لیکن سکینہ نے انہیں تسلی دی، ڈرنے کی ضرورت نہیں بچے، یہ سب آزمائشیں ہیں، اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ گڈو جو سب سے زیادہ ڈرا ہوا تھا، ماں کے گلے لگ کر بولا، اماں یہ درخت ہمارا گھر بن جائے گا، ہم یہاں رہ سکتے ہیں۔ سکینہ نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ بس ایک رات کی بات ہے، صبح ہوتے ہی ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف پوشیدہ تھا، کیا واقعی ان کا گھر اب بھی محفوظ ہوگا؟ رات بھر وہ درخت کے نیچے بیٹھی رہی، بچوں کو سینے سے لگائے۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن برگد کے درخت نے انہیں ایک بوند بھی گیلا نہ ہونے دیا۔ سکینہ بار بار اپنے ماضی کو یاد کرتی رہی جب اس کا شوہر زندہ تھا۔ وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ کیسے وہ ایک معمولی مزدور تھا، لیکن اپنی محنت سے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ وہ خوش تھے، چاہے غریب ہی سہی، لیکن قسمت نے ایک دن اسے اس دنیا سے چھین لیا اور سکینہ کو اس کی یادوں اور مشکلات کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور بارش رک گئی، سکینہ نے بچوں کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، لیکن اس کے ساتھ امید بھی تھی کہ سب ٹھیک ہوگا۔
جب وہ گھر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین سے جڑ گئے۔ گڈو کے خدشات سچ ثابت ہو چکے تھے۔ ان کے کمرے کی چھت زمین بوس ہو چکی تھی اور ملبے کے نیچے وہ جگہ دب چکی تھی جہاں کل رات وہ اور اس کے بچے سوتے تھے۔ سکینہ کا دل کانپ اٹھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بچا لیا، ورنہ آج ہم سب ملبے کے نیچے دفن ہوتے۔ گڈو، نیلی اور گڑیا ماں کے ساتھ کھڑے تھے، آنکھوں میں خوف اور آنسو لیے۔ گڈو جو صرف 8 سال کا تھا ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ اماں، اماں، اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا گھر بھی ٹوٹ گیا اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ سکینہ نے اسے گلے لگایا، لیکن وہ خود بھی بے بس تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ اسے معلوم تھا کہ دوبارہ گھر بنانا ان کے لیے ناممکن ہے۔ یہ گھر اس کے شوہر کی واحد نشانی تھی جو اس نے اپنی زندگی بھر کی محنت سے بنایا تھا۔ یہ گھر کچا ضرور تھا، لیکن سکینہ کے لیے یہ ایک قلعے کی مانند تھا جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ لیکن اب یہ قلعہ ختم ہو چکا تھا۔ سکینہ نے بچوں کی طرف دیکھا جو معصومیت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑے تھے۔ نیلی نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ گڑیا نے بھی اپنی معصوم آواز میں کہا، اماں، ہم پھر کبھی اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ سکینہ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس کا شوہر مر چکا تھا اور اس کے رشتہ دار غربت کے سبب ان کی مدد کرنے سے کتراتے تھے۔ سکینہ نے خود کو سنبھالا اور بچوں کو تسلی دی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ اس کی مجبوریوں نے ننھے گڈو کو وقت سے پہلے بڑا بنا دیا تھا۔ گڈو صرف 8 سال کا تھا، لیکن سکینہ نے اسے ایک مکینک کی دکان پر لگا دیا تھا تاکہ کچھ پیسے گھر کے خرچ کے لیے آ سکیں۔ نیلی اور گڑیا بھی بہت چھوٹی تھیں، لیکن سکینہ کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی زندگی بھی ایسی ہی نہ گزرے۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا یہ غربت ان کے خاندان کا مقدر ہے یا کبھی اس کے نصیب بدلیں گے۔ ماں تینوں بچوں کو تسلی دے رہی تھی، لیکن گڑیا سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے اسے اتنی پرواہ بھی نہیں تھی۔ البتہ نیلی اور گڈو خراب حالات کے باعث وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئے تھے۔ محلے کے لوگ سب جمع تھے۔ سب اس غریب بیوہ عورت ماسی سکینہ کو تسلی دے رہے تھے کہ تمہارا گھر بنانے میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن ماسی سکینہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ وعدے اور دعوے صرف جھوٹے ثابت ہوں گے۔ چند دن بعد سب لوگ اس کے گھر کو بھول جائیں گے۔ پھر لوگوں نے ملبہ ہٹانے میں مدد کی۔ اب بغیر چھت کے وہ اپنی زندگی کیسے گزارے جبکہ موسم بھی اکثر خراب ہی رہتا تھا، لیکن سر چھپانے کا کہیں اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ رات ہوئی تو چاروں طرف اندھیرا اور کھلی چھت۔ ایسے میں اچانک ہی ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ گڈو رو رہا تھا، تبھی ماسی سکینہ اسے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، جا، تو نوری کے گھر جا، اسے کہنا کہ وہ موٹی والی پلاسٹک کی چادر تو دے دے، آج رات اسی کو بچھا کر ہم گزارا کر لیں گے، کم سے کم اس بارش سے بچنے کا آسرا تو ہو جائے گا۔ گڈو فوراً ہی نوری ماسی کے گھر جانے لگا جو پچھلی گلی میں رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ نوری کے گھر پر تالا لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج رات وہ پوری رات بارش میں بھیگ کر گزاریں گے۔ وہ روتا ہوا سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا۔ ایک تو بارش کی برسات، اوپر سے آنسوؤں کی دھند، اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ ہاں، سامنے کھڑی ایک سفید کپڑوں والی خوبصورت لڑکی اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اچانک ہی اس نے گڈو کو پکارا تھا، سنو پیارے لڑکے، کیوں رو رہے ہو تم؟ اس نے فوراً ہی اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ آنسوؤں کی دھند میں اس نے اس مہربان نظر آنے والی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے آنسوؤں کو بھی، جیسے وہ اس کے لیے نئی چیز ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے ایک چھت چاہیے، ہمارا پورا گھر بھیگ گیا ہے، زمیں بوس ہو گئی ہماری چھت، اب ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، میری اماں اور چھوٹی بہنیں بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر اس مہربان لڑکی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ تم ایسا کرو، اپنی دونوں بہنوں اور ماں کو لے کر یہاں پہنچ جاؤ، میں تمہیں رہنے کے لیے گھر دوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا سچ میں ہی تم ہماری مدد کرو گی؟ اس خوبصورت آنکھوں والی لڑکی نے اسے یقین دلایا تھا۔ تبھی تو وہ تیزی سے گھر کی طرف بھاگا۔ اماں سے کہنے لگا، اماں جلدی چلیں، چھت کا انتظام ہو گیا ہے، نیلی اور گڑیا کو بھی ساتھ لے لیں۔
اس کی ماں حیران تھی، لیکن اس نے جلدی جلدی سارا سامان جو تھوڑا بہت ہی تھا اکٹھا کیا اور گڈو کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ ہی تھیں۔ گڈو کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، سامنے ہی وہ لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مہربان پری جیسی نظر آنے والی وہ لڑکی اب ان چاروں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی سامنے ایک گھر تھا۔ گڈو اس گھر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کیونکہ یہ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ وہ لڑکی انہیں کہنے لگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں پر رہو تم جب تک تمہارا گھر نہیں بن جاتا۔ اس نے جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا، مرکزی دروازہ جیسے کھلتا چلا گیا۔ اب وہ چاروں گھر کے اندر آ گئے تھے۔ گھر چھوٹا سا لیکن بہت ہی خوبصورت تھا، پکا ٹائلز اور ماربل کا بنا ہوا گھر، اتنا صاف ستھرا کہ بندے کو اپنا عکس بھی نظر آئے۔ گڈو یہ دیکھ کر خوشی سے بے حال تھا۔ اب ان تینوں کو لے کر وہ اندر آ گیا تھا، جبکہ وہ لڑکی باہر ہی کھڑی رہی۔ گڈو تھوڑا حیران بھی تھا کہ لڑکی اندر کیوں نہیں آ رہی، لیکن پھر اس نے زیادہ اس بارے میں سوچا نہیں اور اس کمرے میں چلا آیا جہاں پر موٹا گرم بستر بھی موجود تھا۔ ان چاروں کے لیے یہ رات کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ بے گھر بے آسرا ہو کر وہ اپنے گھر سے آئے تھے اور آج انہیں ایک ایسا گھر مل گیا تھا جو ان کی خوابوں کی تعبیر جیسا تھا۔ وہ تینوں خوشی خوشی بستر میں لیٹ گئی تھیں۔ بھوک کا بھی نام و نشان نہیں تھا کیونکہ چھت ملنے کی خوشی اتنی حاوی ہو چکی تھی کہ اور کسی چیز کے بارے میں ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ تبھی گڈو کے دل میں اچانک ہی بے چینی سی ہوئی تھی۔ جا کر وہ اس لڑکی کو تو دیکھے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ آخر وہ کہاں چلی گئی۔ خیر وہ اندر آ کر سو گیا تھا۔ صبح ان کی آنکھ بہت جلدی کھل گئی تھی۔ اس کی ماں پریشانی سے کہنے لگی، اب ہمیں اس گھر سے چلے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس گھر کے مالک آ جائیں اور وہ ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ گڈو اپنی اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اماں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مالک تو وہی لڑکی ہے جس نے ہمیں یہ گھر دیا ہے، اس نے ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی ہے جب تک ہمارا گھر نہیں بن جاتا۔ اس کی ماں تھوڑی پریشان سی تھی لیکن گڈو کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ چاروں کے چاروں آرام سے اس گھر میں رہنے لگے۔ گڈو نے اپنی دکان پر جانا شروع کر دیا، جبکہ انہوں نے گھر کا صرف ایک کمرہ ہی استعمال کیا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں 2 کمرے اور بھی تھے اور اوپر بھی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کے دروازے ہمیشہ بند رہتے تھے۔ لیکن رات ہوئی تو گڈو نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا جب اس نے اسی لڑکی کو اس گھر کے لان میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ وہ ایک پھولوں کے پودے کے پاس بیٹھی تھی، بڑی ہی اداس نظروں سے آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ گڈو نے آنکھیں مسل مسل کر اس لڑکی کو دیکھا۔ آیا وہ خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقت میں وہ لڑکی اس کے سامنے بیٹھی ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہی تھی، لڑکی سچ میں ہی سفید لباس میں ملبوس اس گھر میں موجود تھی۔ اب وہ اپنے بستر سے اترا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی، وہی مہربان مسکراہٹ۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، کیا تم اس گھر میں ہی رہتی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں۔ کیا تمہیں میرا رہنا پسند نہیں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ گڈو جلدی سے کہنے لگا، نہیں نہیں، یہ گھر آپ کا ہی ہے، میں بھلا کیوں یہ بات ناپسند کروں گا؟ آپ نے تو ہم پر مہربانی کی ہے، ہمیں چھت دی ہے، ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ چاہیے تھا، وہ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ گڈو بڑا ہی عاجز ہو کر اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ لڑکی مسکرائی، پھر کہنے لگی، لیکن مجھے بھی تم سے ایک کام ہے، بولو کیا تم میرا کام کرو گے؟ گڈو کہنے لگا، کیوں نہیں، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تو آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے میری اماں اور بہنوں کو ایک گھر کی چھت دی ہے۔ آپ نہیں جانتی اس چھت کی میرے لیے کیا اہمیت ہے۔ اتنے چھوٹے سے لڑکے کے منہ سے اتنی گہری باتیں سن کر لڑکی کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ابھی وہ وقت نہیں آیا جب میں تمہیں اپنا کام بتاؤں، تم یہاں پر آرام سے رہو، جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو میں تمہارے پاس آؤں گی، پھر تمہیں میرا کام کرنا ہی پڑے گا۔ گڈو نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ یوں وقت کا پہیہ تیزی سے چلنے لگا اور اتنی تیزی سے وقت گزرا کہ گڈو کب 8 سال سے 20 سال کا ہو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ اس گھر کا مالک اب گڈو ہی تھا اور مالکن اس کی ماں۔ اس لڑکی نے یہ گھر اس کے نام پر کر دیا تھا کیونکہ یہ گھر شہر کی لوکیشن سے تھوڑا دور ہی تھا، یہاں پر کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن ہاں، شروع میں جب گڈو اور اس کی ماں یہاں پر رہنے لگے تھے تو آس پاس کے لوگ اس گھر کے بارے میں باتیں ضرور کرتے تھے۔
اس بھوتیا گھر میں کیوں رہتے ہو تم؟ ایک دن جب وہ کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو کسی آدمی نے اسے روکا تھا۔ یہاں پر آسیب رہتے ہیں، جنات، جو رات کو گھومتے پھرتے ہیں، کیا وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتے؟ آدمی نے اسے ڈرانا چاہا۔ گڈو کہنے لگا، ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور اتنی غربت ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ہاں، بھوک سے ڈر لگتا ہے، اور گھر کی چھت سے، کہیں ہمارے گھر کی چھت چھن نہ جائے۔ وہ اس بات پر اداس رہتا۔ اسے وہ رات بھولتی ہی نہ تھی جب اندھیری اور برستی بارش نے اس سے اس گھر کی چھت چھین لی تھی۔ وہ منظر کبھی بھی اس کی نگاہوں کے سامنے سے نہیں جاتا تھا۔ اب وہ یہ بات بھول گیا تھا۔ شہر سے دور الگ تھلگ بنے ہوئے اس گھر میں وہ چاروں بڑے آرام سے رہ رہے تھے۔ اس کی دونوں بہنیں بھی بڑی ہو چکی تھیں، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، اور گڈو توانا جوان ہو کر بڑا ہی خوبصورت ہو گیا تھا۔ لیکن وہ مہربان پری جیسی نظر آنے والی لڑکی کبھی بھی دوبارہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ تھوڑا تھوڑا اسے بھول بھی چکا تھا۔ اب اتنے سالوں میں وہ ایک ماہر میکینک بن چکا تھا۔ اس کی بس یہی خواہش تھی کہ وہ اپنی دکان بنا لے، کیونکہ یہ میکینک اسے بہت کم معاوضہ دیتا تھا، جبکہ وہ کام حد سے زیادہ محنت سے کرتا تھا، عام میکینک سے بھی زیادہ۔ لیکن پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اسے ہر دفعہ یاد دلاتی تھی کہ ابھی اسے دو بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اور یہ گھر بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ وہ پرانا گھر جسے بنانے کا خواب اس کی آنکھوں میں تھا، اس کے پاس کبھی بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ فی الحال تو وہ اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ آج تک اس نے اس گھر کو ایسے ہی استعمال کیا تھا جیسے یہ اس کا اپنا نہیں بلکہ پرایا ہو، کیونکہ وہ کبھی بھی اس گھر پر اپنا حق نہیں جتا سکتا تھا۔ اسے گھر دینے والی وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، لیکن اسے ایسا لگتا تھا جیسے ایک نہ ایک دن وہ ضرور لوٹ کر آئے گی۔ پھر وہ رات بڑی ہی اندھیری تھی جب وہ گھر آ رہا تھا۔ میکینک کی دکان پر اکثر ہی اسے بہت دیر ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ شہر سے اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے بیچ کا راستہ اسے پار کرنا تھا، جو بہت ہی دشوار تھا۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، صرف پرانے درخت اور جھاڑیاں ہی تھیں۔ وہ ان درختوں کے پاس سے بہت تیزی سے گزرتا تھا، کیونکہ ان درختوں کے پیچھے ہی ایک پرانا قبرستان تھا۔ بھلے وہ جتنا بھی بہادر سہی، لیکن تھا تو انسان ہی، اس لیے جب بھی یہاں سے گزرتا آیت الکرسی پڑھتا ہوا گزرتا تھا۔ لیکن آج یہاں سے گزرتے ہوئے اچانک ہی اسے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہو گیا تھا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اس نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو بھاگتی ہوئی ایک درخت سے دوسرے درخت کے پیچھے جا کر چھپی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ شاید کوئی لڑکی پریشانی میں ہے، یہی سوچ کر وہ اس درخت کے پیچھے آ کر دیکھنے لگا، لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ حیران رہ گیا تھا، لڑکی تو یہیں پر چھپی ہوئی تھی، پھر اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ جیسے ہی وہ پلٹنے لگا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ سامنے ہی سفید لباس میں وہ لڑکی کھڑی تھی، لیکن اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بچپن میں جس لڑکی نے اس پر مہربانی کی تھی، آج وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور کم عمر تھی، اتنی کہ وہ مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ اچانک ہی لڑکی اس سے لپٹ گئی تھی۔ گڈو کو ایسے لگا جیسے اسے کسی کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ اس سے لپٹ کر فریاد کر رہی تھی۔ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، وہ میرا پیچھا کر رہے تھے، وہ 4 ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن میں کیسے ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ میں انہیں جانتی بھی نہیں، جبکہ وہ بہت ظالم ہیں۔ گڈو نے اس کے پیچھے دور دور تک دیکھا، لیکن اسے کسی کا نام و نشان نظر نہیں آیا تھا، نہ ہی بھاگتے قدموں کی آوازیں۔ نہ جانے وہ کس کے بارے میں یہ سب کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس لڑکی کو بھول نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے یہ وہی ہے یا صرف اسے نظر کا دھوکہ محسوس ہو رہا ہے۔ گڈو نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ گڈو نے پہلی بار اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ گڈو اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اب جیسے ہی وہ گھر آیا، لڑکی اس گھر کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی اس گھر سے واقف ہو۔ اماں اسے دیکھ کر حیران تھی۔ پریوں جیسی وہ لڑکی اب گڈو کے گھر کے اندر آ گئی تھی۔ گڈو اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں خوش ہو رہا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر عجیب بات کر رہی تھی۔
کہہ رہی تھی کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے یہ گھر دیکھ رکھا ہے پہلے بھی کبھی۔ وہ کھوئی کھوئی سی آواز میں کہنے لگی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں یہاں پر کوئی خطرہ نہیں، تمہیں ان آدمیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ پھر گڈو نے اسے تاکید کی کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اگر وہ گھر سے باہر جائے گی تو کہیں پھر سے کسی کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ اب وہ اماں اور بہنوں کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی۔ پھر اس رات اس نے عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ وہ باہر لان میں ٹہل رہی تھی، پھولوں کے پاس۔ پھولوں میں موجود تتلیاں اس کے آس پاس گھوم رہی تھیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں عجیب سی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے ایسی روشنی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک تو دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر اس کے پاس جائے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں اسے برا ہی نہ لگ جائے۔ لیکن وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ گڈو کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ دوسرے دن گڈو کام پر چلا آیا۔ رات ہوئی تو وہ اسی راستے سے گھر کی طرف جانے لگا، لیکن راستے میں اس نے 3-4 آدمیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ یہیں پر آئی تھی سردار، میں نے اسے اسی راستے پر کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا، دیکھو اس کے قدموں کے نشان ہیں زمین پر۔ وہ نیچے زمین کی طرف دیکھ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر گڈو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو اسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اس کے گھر میں موجود تھی۔ وہ چاروں ہی آدمی بڑے ہی خطرناک اور خوفناک لگ رہے تھے، ان کی شکلوں سے ہی وحشت ٹپک رہی تھی۔ جیسے ہی گڈو ان کے قریب سے گزرنے لگا، اچانک ہی ایک آدمی زور سے چلایا تھا، یہ دیکھو اس کے قدموں کے نشان، یہ ہمیں وہاں تک لے کر جائیں گے جہاں پر وہ لڑکی موجود ہے۔ اب وہ چاروں گڈو کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ گڈو کو انہیں دیکھ کر غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان قریب وہ اسی گھر میں پہنچ جائیں گے جہاں پر وہ لڑکی موجود ہے۔ وہ گھر تو گڈو کا ہی تھا۔ جیسے ہی وہ اس گھر کے سامنے پہنچے، گڈو کو دیکھ کر انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ وہ چاروں چلاتے ہوئے کہنے لگے، لڑکے، تم ہی اس لڑکی کو یہاں اس گھر میں لے کر آئے تھے، ہم نے دیکھ لیا تھا، تم وہاں پر موجود تھے۔ گڈو نے جلدی سے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے تھے۔ وہ دہشت زدہ سا ہو کر اندر گیا اور یہ دیکھ کر اس پر خوف طاری ہو گیا کہ وہ پہلے سے ہی چاروں کے چاروں اندر آ چکے تھے اور اب اس لڑکی کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے۔ لیکن گڈو یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ اس لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تبھی اماں اور اس کی بہنیں ان آدمیوں کو دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئیں۔ اماں بار بار پوچھ رہی تھیں کہ یہ کون ہے اور اس گھر میں کیا لینے آئے ہیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ یہ اسی لڑکی کی تلاش میں آئے ہیں جس لڑکی کو وہ کل یہاں لے کر آیا تھا، لیکن وہ کہاں چلی گئی ہے۔ وہ چاروں آدمی تلاشی لینے کے بعد یہاں سے جانے لگے، لیکن اچانک ہی ایک آدمی کہنے لگا، وہ دیکھو، وہ سامنے اس کے قدموں کے نشان، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی گھر میں موجود تھی، لیکن ہمیں دیکھ کر وہ یہاں سے غائب ہو گئی ہے۔ تبھی ان کا سردار دہشت زدہ آواز میں کہنے لگا، ایسا کرتے ہیں اس لڑکے کی بہن کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اسی طرح وہ لڑکی ہمارے سامنے آئے گی، ورنہ وہ کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے گڑیا کو دبوچ لیا۔ گڑیا اس کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، لیکن وہ چاروں اسے دبوچ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، چھوڑ دو میری بہن کو، ہم نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے تو جیسے گڈو کی کوئی بات ہی نہیں سنی۔ وہ گڑیا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اماں اور نیلی کا پریشانی سے برا حال تھا۔ انہیں یوں پریشان اور روتا ہوا دیکھ کر وہ اپنا رونا بھول گیا۔ اماں اور نیلی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، جلد ہی گڑیا واپس آ جائے گی۔ اماں کہنے لگیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم اس چالاک لڑکی کو یہاں لے کر آتے۔ گڈو اماں کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا کہ وہ لڑکی ایسی نہیں لگ رہی تھی، تبھی تو وہ یہاں اسے لے کر آیا تھا، لیکن اب وہ کہاں پر ہے؟ اماں کہنے لگیں، ہمیں کیا معلوم، رات کو تو وہ اسی گھر میں سوئی تھی، صبح نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ بس تم میری گڑیا کو کسی طرح مجھے واپس لا کر دو، اس کے بنا مجھے ایک پل بھی سکون نہیں۔ نہ جانے وہ آدمی کون تھے، میری گڑیا کا کیا حشر کریں گے۔ اماں کو یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ پریشان تو وہ بھی بہت تھا۔ اب اس لڑکی کو میں کہاں تلاش کروں، اور نہ ہی اسے ان آدمیوں کے بارے میں کچھ معلومات تھیں۔ وہ پریشانی سے جاگ رہا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے کمرے میں کسی کی آواز سنائی دی۔ گڈو اٹھ کر بیٹھا تھا۔ سامنے موجود اس لڑکی کو دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سے بھلائی کی تھی، لیکن تم نے میری بھلائی کا یہ جواب دیا۔
آج میری بہن ہی گھر سے غائب ہو گئی ہے، وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ گڈو نے دیکھا کہ اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بہن تو واپس آ جائے گی، وہ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن اگر وہ مجھے لے جاتے تو میں کبھی واپس نہ آتی، وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے قبیلے میں قید کر لیتے۔ لیکن تم کون ہو اور ان لوگوں کا تم سے کیا تعلق ہے؟ تبھی اس نے اپنی چمکدار آنکھوں سے گڈو کو دیکھا، پھر کہنے لگی، اگر میں تمہیں اپنی حقیقت بتا دوں گی تو وعدہ کرو تم میری حقیقت کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ اس نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، دراصل میں یہاں کسی کی تلاش میں آئی تھی۔ کس کی تلاش میں؟ وہ حیران ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے غور سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، میں اپنی ماں کی تلاش میں آئی تھی۔ 12 سال پہلے وہ اس دنیا میں آئی تھی اور نہ جانے کہاں کھو گئی۔ جب میں جوان ہو کر اس کی تلاش میں یہاں آئی تو مجھے ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا، بس مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ایک لڑکا ہے جس کی پیشانی کے بیچ میں تل ہوگا، وہ تمہاری ماں کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے تمہیں تلاش کیا اور میں اس گھر میں آ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ میری ماں یہیں کہیں قریب میں موجود ہے، لیکن مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ تم میری مدد کرو، مجھے میری ماں کے بارے میں بتاؤ۔ اب گڈو پریشان ہو گیا تھا، وہ اس کی ماں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر کہنے لگا، لیکن تم ہو کون؟ مجھے جب تک بتاؤ گی نہیں میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری ماں کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہ ہو کہ تم اس کی بیٹی ہو۔ تو وہ یہ نظریں جھکا کر کہنے لگی، حقیقت تو یہ ہے کہ شاید تمہیں اس بات پر یقین نہ آئے کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک پری ہوں۔ میری ماں پریوں کی رانی تھی۔ دراصل وہ ایک جنزادی تھی اور میں ایک پری ہوں۔ میری جنزادی ماں نے ایک پریوں کے بادشاہ سے شادی کی تھی۔ پریوں کا بادشاہ میری ماں پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کوہ کاف سے انسانوں کی دنیا میں چلا آیا، لیکن بھلا وہ دونوں انسانوں کی دنیا میں کیسے رہ سکتے تھے؟ پھر وہ پریوں کی دنیا میں چلے گئے۔ وہاں ایک قبیلہ تھا جہاں انہوں نے اپنی دنیا بسا لی، لیکن میری ماں کو پریوں نے قبول نہیں کیا، وہ اس کی دشمن بن گئی تھی۔ ان کے ساتھ یوں دشمنی میں دیکھ کر پریوں کے بادشاہ نے میری ماں سے کہا کہ یہاں پر ہم دونوں کا خوش رہنا ممکن نہیں، اسی لیے ہمیں واپس انسانوں کی دنیا میں جانا ہوگا۔ پھر جنزادی جو میری ماں تھی وہ کہنے لگی کہ ہم اس دنیا میں بھی نہیں رہ سکیں گے، تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، وہ جنات کی دنیا ہے، سارے جنزادے تمہیں قبول کر لیں گے۔ یوں وہ دونوں ایک دوسری دنیا میں چلے آئے، لیکن یہاں پر بھی سب ان کے دشمن بن گئے۔ میری جنزادی ماں حاملہ ہو گئی تھی، اس کے وجود سے ایک پری جنم لینے والی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پری سب سے خوبصورت ہوگی، پھر جو یہاں کا بڑا شہنشاہ جنات ہے وہ اس سے شادی کر لے گا۔ یہی سوچ کر انہوں نے میرے باپ کو دھوکے سے مار ڈالا اور میری ماں جو حاملہ تھی اسے وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، اس رات شدید بارش ہو رہی تھی اور میری حاملہ ماں نے مجھے جنم دیا، وہ بھی ایک گھر میں۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ گھر وہی ہے جہاں پر میرا جنم ہوا تھا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل ایک پری جیسی۔ میری جنزادی ماں مجھے لے کر جنات کے قبیلے میں گئی، وہاں ایک بار پھر سے اسے دھتکار دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے تو قبول کر لیا، مجھے قبیلے میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن میری جنزادی ماں کو انہوں نے قبیلے سے نکال دیا تھا۔ اب وہ بھٹکتی پھر رہی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، پھر نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کافی سال گزر گئے، جب میں جوان ہوئی تو مجھے ساری کہانی کا پتہ چلا۔ اب میں اس کی تلاش میں یہاں پر آئی ہوں، لیکن وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں مل رہی۔ میرے قبیلے کے جنات وہ مجھے واپس لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایک جنزادی جس نے گستاخی کی تھی پریوں کے بادشاہ سے شادی کر کے، وہ کبھی بھی اسے اپنے قبیلے میں قبول نہیں کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو واپس نہ لے کر آؤں، لیکن میں ہر حال میں اسے واپس لے کر جاؤں گی۔ اور تم میرے سامنے کیوں آئے ہو، اس بات کا تم سے تعلق ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے، جس گھر میں تم رہتے ہو اسی گھر میں میری جنزادی ماں رہتی تھی۔ یہ گھر اسی نے بنایا تھا، تبھی تو اس گھر کا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ سن کر گڈو کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، یہ تو وہ حقیقت بتا رہی تھی۔ گڈو کو آج بھی وہ طوفانی رات اچھی طرح معلوم تھی، جس رات وہ خوبصورت نظر آنے والی لڑکی اسے یہاں لے کر آئی تھی۔ نہ صرف اسے بلکہ اس کے پورے خاندان کو۔ وہ تب سے اسی گھر میں رہ رہے تھے، ورنہ اس کے پاس تو کوئی چھت بھی نہیں تھی۔ بارش میں اس کی چھت زمین بوس ہو گئی تھی۔ پھر اس دن کے بعد کبھی بھی کوئی اس سے یہ پوچھنے نہیں آیا کہ وہ اس گھر میں کیوں رہتا ہے۔
تو کیا یہ پری حقیقت میں ایسی کہانی سنا رہی تھی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ اسے یوں دیکھتا پا کر وہ گڈو سے کہنے لگی، اگر تم نے میرا اصلی روپ دیکھ لیا تو تم میرے حسن کی تاب نہیں لا سکو گے۔ اور گڈو سے اصرار کر رہا تھا کہ وہ اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ پری کا روپ لیے اس کے سامنے تھی۔ سچ میں ہی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ گڈو پل کے جھپک جھپک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سے وہ ایک انسانی لڑکی کے روپ میں آ گئی تھی۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، میں تمہاری چھوٹی بہن گڑیا کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں جانتی ہوں وہ اسے اپنے قبیلے میں لے کر گئے ہوں گے، لیکن جب تک مجھے میری ماں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا میں اس قبیلے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تمہاری بہن وہاں محفوظ ہوگی، بس تم میری مدد کرو میری ماں کو تلاش کرنے میں۔ گڈو تو اس کی بات سمجھ گیا تھا، لیکن وہ اماں اور نیلی کو یہ بات کیسے سمجھاتا؟ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ پھر وہ ایک کمرے میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ اب گڈو سمجھ گیا تھا کہ وہ اسی گھر میں رہتی ہے، لیکن وہ صرف اسے دکھائی دے گی، اس کی ماں اور بہن کو نہیں۔ دوسری صبح اس نے اماں کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی ہی پریشان تھی، پوری رات روتی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں۔ گڈو پریشان سا ہو گیا۔ وہ اماں سے کہنے لگا، اماں تم نہیں بلکہ میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ گڈو نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا، گڑیا میری آخری نشانی ہے، وہ تمہارے باپ کی نشانی ہے، میں اسے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ گڈو نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، بالکل بھی فکر نہ کرو اماں، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ ہمیشہ سے ہی میں نے تمہارے پورے خاندان کو سنبھالا ہے، تم سب کے اندر میری جان بسی ہوئی ہے، اس لیے میں اکیلا کیسے چھوڑ دوں گا اپنی بہن کو؟ میں اسے ضرور واپس لاؤں گا۔ بیٹے کی تسلی پر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ اپنی بہن کو ضرور واپس لائے گا۔ وہ پریشانی سے پورا دن دکان پر کام کرتا رہا۔ اس کی آج کام پر توجہ بھی نہیں تھی۔ پھر وہ جلد ہی گھر واپس آ گیا۔ پورے گھر میں ایسے ہی ٹہلتا رہا۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی دو آنکھیں اسے مسلسل دیکھے جا رہی ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اوپری منزل کی چھت پر جو ایک کمرہ بنا ہے وہ پری وہیں پر رہتی ہے۔ اس نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھ سکتا ہے۔ وہ یاد کرنے لگا کہ بچپن میں وہ اسے اسی سڑک کنارے نظر آئی تھی جس کے سامنے ایک برگد کا درخت تھا۔ کیا وہ وہاں پر جا کر اسے تلاش کرے؟ یہی سوچ کر وہ باہر نکلا اور اس کی تلاش میں جانے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی تھی، لیکن وہ بھلا اتنی آسانی سے اسے کیسے نظر آتی؟ نہ جانے وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ مایوسی سے وہ واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ تبھی اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے گھر میں 2 نہیں بلکہ 4 کمرے ہیں۔ آخر ان دونوں کمروں کے دروازے ہمیشہ بند کیوں رہتے ہیں؟ یہ سوچ خود بخود اس کے ذہن میں آئی تھی۔ حالانکہ آج سے پہلے کبھی اس نے ان کمروں کو کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ گھر کسی کی امانت ہے، یہ گھر اس کا ذاتی نہیں ہے، نہ ہی اس نے اپنی محنت سے بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ان کمروں کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ یہی سوچ کر آج کی رات وہ ایک ایسا قدم اٹھانے والا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر اس نے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے پرانے سامان کے۔ اس سامان پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔ وہ پریشان سا ہو گیا، نہ جانے یہاں کون رہتا ہوگا جس نے اس سامان کو صاف کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ پھر دوبارہ سے اس نے اس کمرے کو بند کر دیا۔ اب اس نے دوسرا کمرہ کھولا تھا، لیکن اچانک ہی اسے ایک آواز سنائی دی، یہ کمرہ مت کھولنا ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ یہ آواز سن کر وہ حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ یہ آواز وہ اچھے سے پہچان سکتا تھا۔ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ اسی مہربان لڑکی کی آواز تھی جس نے کبھی اسے یہ گھر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس آنے والی آواز کو سن رہا تھا۔ اس نے پھر سے دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ دوبارہ سے یہ آواز اس کے کانوں میں آئی تھی، کیوں اپنا گھر برباد کرنے پر تلے ہو؟ یہ دروازہ نہ کھولنا۔ اب تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر یہ دروازہ کھولے گا۔ یہی سوچ کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک روشنی سی اسے اس کمرے میں دکھائی دی۔ رفتہ رفتہ اس روشنی نے ایک عورت کی شکل اختیار کر لی تھی، لیکن وہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ وہ حیرت سے دنگ رہ گیا کہ یہ کون ہے۔ عورت کو وہ پہچان گیا تھا۔ وہ لاکھوں میں بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ یہ تو وہی مہربان لڑکی تھی،
لیکن گزرتے سالوں میں وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی، بلکہ اداس اور پریشان لگ رہی تھی۔ تم نے یہ دروازہ کیوں کھولا؟ اب تم اس گھر سے محروم ہو جاؤ گے۔ تم اس گھر میں قید کیوں ہو؟ حیرت سے گڈو نے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے یہاں پر کسی نے قید کر رکھا ہے۔ جب تک میں یہاں پر قید ہوں یہ گھر ایسے ہی بنا ہوا ہے۔ جس دن میں آزاد ہوئی یہ گھر بھی ختم ہو جائے گا۔ تم نے مجھ سے چھت مانگی تھی، میں تمہاری چھت کسی کی قیمت پر ایسے تم سے چھینتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے آزادی دلانے کی خاطر تم نے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ گڈو حیران ہو کر کہنے لگا، یہ چھت تمہاری آزادی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ گھر تو میں دوبارہ تعمیر کر لوں گا، لیکن تم نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال اس قید میں کیوں گزارے؟ عورت نے گہری سانس بھری تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں بڑی ہی پریشان تھی، بھٹکتی ہوئی اس دنیا میں آئی تھی۔ پھر اس نے وہی کہانی سنانی شروع کی جو اس خوبصورت پری جنزادی نے سنائی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آخر کار دونوں ماں بیٹی کی ملاقات ہونے والی تھی۔ وہ بےتابی سے کہنے لگا، تمہاری بیٹی تمہاری تلاش میں اس دنیا میں آئی ہے، کیا تم اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ جنزادی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، میں نے کبھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، لیکن میں اس سے ملنا ضرور چاہتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ جنزادی خوبصورت تھی، لیکن اس کی پری بیٹی تو خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ وہ اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم میری تلاش میں کیوں آئی؟ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ابا کی دی ہوئی طاقت میرے اندر ہے، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی ماں، پھر ہم دونوں ایک ساتھ قبیلے میں رہیں گے۔ دونوں بہت خوش لگ رہی تھیں۔ گڈو انہیں یوں ملتے دیکھ کر خود بھی بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر وہ اس جنزادی سے التجا کرتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن چھوٹی گڑیا وہ آپ کے قبیلے میں ہے جہاں اسے قیدی بنایا گیا ہے، وہاں جاتے ہی میری بہن کو آزاد کروا دینا۔ ان دونوں نے گڈو سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ دونوں اس کے سامنے سے غائب ہو گئیں۔ لیکن اگلے دن ان کے لیے ایک قیامت خیز منظر تھا۔ وہ تینوں کے تینوں ایک ایسی جگہ پر سو رہے تھے جہاں پر نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی چھت۔ وہ گھر ان کی آنکھوں سے غائب ہو گیا تھا۔ جنزادی کی آزادی کی خاطر گڈو نے اپنا گھر قربان کر دیا تھا۔ اب وہ بے آسرا سڑکوں پر پھر رہے تھے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اتنے سالوں سے ہم نے اس گھر میں عیاشی کی ہے، اب ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اس گھر میں رہتے۔ دونوں ماں بیٹی کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اب وہ تینوں اسی گھر میں چلے آئے تھے جہاں سالوں پہلے وہ چھت گر کر تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ پھر سے وہ اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سارے محلے والے حیران رہ گئے اور گڈو کو دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی بچہ ہے، کیونکہ پہلے سے ان کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ لیکن گڈو کو یقین تھا کہ ایک بار پھر سے وہ اس گھر کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ وہ چار دیواری کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن سارے محلے والے ان کا مذاق بناتے تھے کیونکہ وہ ایک کھنڈر میں رہ رہے تھے۔ گڈو کو صرف اپنی بہن گڑیا کا انتظار تھا، کب وہ یہاں آتی ہے۔ پھر وہ رات بڑی ہی عجیب تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ گڈو کی ماں، اس کی چھوٹی بہن اور وہ خود بھی بڑے ہی پریشان بیٹھے تھے۔ ایک بار پہلے بھی ان بارشوں میں ان کے گھر کی چھت گر گئی تھی اور آج تو اس کے گھر کی چھت تھی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا پھر سے وہی بچپن کی اندھیری اور خوفناک رات اس کی زندگی میں واپس آنے والی ہے؟ یہ سوچ کر وہ پریشان تھے۔ تب اچانک ہی اس رات اسے 4 آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک آدمی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، ملکہ جنزادی نے حکم دیا ہے کہ تمہارا گھر تعمیر کر دیا جائے۔ وہ چاروں آدمی تیز تیز ہاتھ چلا کر ان کا گھر بنا رہے تھے۔ گڈو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ پلک جھپکتے میں ہی محض تھوڑی سی محنت کے بعد اس کا پورا گھر تعمیر ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ آدمی کون ہے جو اتنے خوفناک طاقتور ہیں۔ بالآخر ان کا گھر اسی رات میں تیار کر دیا گیا تھا، کیونکہ بارشیں شروع ہونے والی تھیں۔ وہ ہر قسم کی پریشانی سے انہیں بچانا چاہتی تھی۔ صبح اس کی اماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ محلے والے بھی حیران تھے کہ آخر ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جو انہوں نے راتوں رات یہ گھر تعمیر کر لیا۔ پھر سے گڈو کے سر پر چھت آ گئی تھی اور اسے اپنی چھت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ پھر ایک رات اس کی بہن گڑیا بھی واپس آ گئی۔ وہ حیرت سے بتانے لگی،
اماں میں پتہ نہیں کہاں گئی تھی، وہ دنیا بڑی ہی عجیب تھی۔ وہ لوگ مجھے ایک قید خانے میں لے کر چلے گئے تھے، لیکن وہاں پر بہت اندھیرا تھا۔ میں چلانے لگی تو ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے آیا۔ اس نے میری مدد کی۔ روزانہ وہ مجھے لذیذ کھانا دیتا اور پھل بھی دیتا۔ ان کا ذائقہ بہت ہی اچھا تھا، میں اس ذائقے کو بھول نہیں پاتی۔ اس کی ماں حیران تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، لیکن گڈو نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ گڑیا سے کہنے لگا، تم خوش نصیب ہو جو واپس آ گئی ہو، یہ دیکھو ہمارا نیا گھر کیسا ہے۔ اس نے گڑیا کا دھیان دوسری طرف کھینچ لیا تھا۔ گڑیا خوش ہو کر کہنے لگی، لیکن وہ دنیا بھی بڑی ہی اچھی ہے، میں واپس وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر وہ سب حیران رہ گئے تھے۔ گڈو اپنی چھوٹی بہن کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، وہ دنیا بہت خطرناک ہے، تم غلطی سے وہاں پر چلی گئی تھی، لیکن اب تم کبھی بھی وہاں نہیں جاؤ گی۔ گڑیا نے اس کی بات مان لی تھی۔ یوں اب وہ اس گھر میں آرام سے رہنے لگے، لیکن نہ جانے کیوں گڈو اس پری جیسی نظر آنے والی جنزادی سے بار بار ملنا چاہتا تھا۔ کہیں وہ اس کے عشق میں گرفتار تو نہیں ہو گیا، یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ پھر ایک دن دکان سے واپس آتے ہوئے اسے لگا جیسے کوئی اسے آوازیں دے رہا تھا۔ سنسان جگہ پر آنے والی یہ آوازیں اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے سامنے تھی۔ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگی، میں واپس جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گی، بس آخری بار تم سے ملنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر گڈو خوش ہو گیا تھا کہ اس پری جیسی نظر آنے والی جنزادی نے اسے یاد رکھا تھا۔ وہ اس سے خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی میں تم سے ملنے آ جایا کروں گی۔ یہ سن کر گڈو نے اداس نظروں سے اسے الوداع کہا تھا۔ پھر وہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئی۔ پھر 2-3 سال گزر گئے، لیکن ایک دن اچانک ہی گڈو کی زندگی بدل گئی۔ جب مکینک کی دکان پر کام کرتے ہوئے ایک رئیس عورت اس سے گاڑی صحیح کروانے کے لیے آئی اور اپنے قیمتی زیورات وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ گڈو پریشان سا ہو گیا تھا کہ یہ زیورات کس کے ہیں۔ اس عورت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے وہ زیورات چھپا لیے تھے، کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر ایک دن کوئی اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ جن زادی تھی جس نے اسے بتایا کہ وہ یہ زیورات گڈو کے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے بے حال ہو گیا تھا۔